کا بندوبست نہیں ہے، آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ تو بس چلے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ چونکہ مجاز شناس بیوی، حالات کو بھاپنے والی، شوہر کے مزاج کو جاننے والی بیوی تھی، تو یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں رہیں گے، ہم بھی آپ ہی کے ساتھ آئیں گے، ضد نہیں کی۔ جب 2-3 مرتبہ حضرت ابراہیم سے پوچھا آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں ایسی وادی سنگلاخ میں، یہاں پر کوئی نام و جاندار نہیں، چرند پرند نہیں، پانی نہیں، ہریالی نہیں، کچھ نہیں یہاں پہ۔ 3-4 مرتبہ جب جواب نہیں ملا تو پھر حضرت ہاجرہ نے خود حضرت ابراہیم سے سوال کیا، کیا یہ آپ اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں؟ یہ مزاج کو جاننے والی بیوی، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ، آج کی ہماری فیملی لائف کی سب سے بڑی ٹریجڈی، نہ شوہر بیوی کی مزاج کو جانتا سمجھنا چاہتا ہے، نہ بیوی شوہر کے مزاج کو جاننا سمجھنا چاہتی ہے، اور نہ اس کی تربیت اس کو لڑکے کے ماں باپ دے رہے ہیں، نہ لڑکی کے ماں باپ اپنے گھروں میں دے رہے ہیں کہ شوہر کا معاملہ اگر بگڑ جائے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، اور نہ شوہر کو بتایا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے 2 مہینوں میں گھر اجڑ رہے، برباد ہو رہے ہیں، طلاق تک نوبت آ رہی ہے۔ آپ جائیے پولیس اسٹیشن میں جا کر دیکھیں۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اتنا ہی کہا بس، ہاں کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ کہا ہاں۔ اس کے جواب میں جو حضرت ہاجرہ نے جو جواب دیا ہے وہ رہتی دنیا تک کی ماؤں بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہم مردوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل سینٹنس ہے۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ کے ساتھ تعلق کو پرکھنے کا جملہ ہے، اذن لیُزِعُنَا، اگر اللہ نے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم کو یہاں چھوڑ کر آپ کو جانے کے لیے اگر اللہ نے آرڈر دیا ہے بنداس چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا وہاں پہ، وہ مائکہ نہیں تھا ان کا، بھائیوں کے ساتھ رہ نہیں رہی تھی، وہ کھلے آسمان کے نیچے پتھریلی زمین پر رہ رہی تھی، کسی طرح کی زندگی اور کسی طرح کے وجود کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن اتنا کانفیڈنس اللہ کی ذات پر، ہرگز اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ تو حضرت ابراہیم جب آگے چلے تو وہ پتھریلی زمین تھی، آج تو پورے صاف ہو گئے، زمین روڈ بن گئے، اسٹریٹ لائٹس لگ گئی، سب ساری چیزیں ہو گئی، آج تو وہ ڈھلان اتران، تھوڑا سا چڑھاؤ ہے، پھر اترا، تھوڑے دور جاتے پیچھے مڑ کے دیکھتے ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل کھڑے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہیں، پھر مڑ کے دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد میں وہ بیوی اور بچے نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اب یہ ہمت و استقلال کا پہاڑ جو آگ میں کودنے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی جس نے تردد نہیں کیا، فرعون کے سامنے بات کرنے سے ذرا بھی ہچکچایا نہیں، اب یہ اللہ کا خلیل، اللہ کا نیک بندہ، اب اپنی ایک دوسری حیثیت، ایک باپ کی شفقت اور ایک شوہر کی محبت اور نبوت کا جذبہ، یہ تینوں کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ وہاں رک کر حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں کی ہے۔ وہ دعائیں آج کے ہمارے خطبے کا ٹاپک ہے۔ دیکھ لیا انہوں نے، میں نے چھوڑ دیا سب کچھ، اللہ نے جو مجھ سے مانگا تھا میں نے پیش کر دیا اللہ کے سامنے، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ پہلی دعا حضرت ابراہیم کی، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں الفاظ کو، وہاں کہاں شہر ہے، وہ شہر کہاں ہے اس وقت جب دعا کر رہے ہیں؟ وہ تو وہاں پر تو صرف 2 جانے ہیں، ایک معصوم اسماعیل ہے اور ایک ہاجرہ ہے، کوئی سٹی نہیں، کچھ نہیں وہاں پہ، اور خلیل اللہ اپنے دعا کے لفظ میں لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ کیا مطلب؟ دعا اتنی اعتماد کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے مانگی کہ جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو یہاں پر بساؤ تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں یہاں پر سٹی بسے گی۔
اتنا کانفیڈنس، یعنی دعا کے مانگنے کے بعد اس کی قبولیت کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو ظاہری طور پہ امپاسبل لگے اس کو بھی پاسبل سمجھ کر کے اس کے قبولیت کی یقین ہونا چاہیے. تو اللہ قبول کرتے ہیں. آج جا کر مکہ سٹی دیکھیے جا کر کے، وہاں کے حکمرانوں کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ڈیولپ کروایا ان لوگوں کے ذریعے سے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اور کم مانگ رہے ہیں جب کوئی نام و نشان نہیں، شہر کا کوئی نام نہیں، اس کو مکہ شہر سے کوئی جانتا نہیں اس وقت، اس جگہ کو آسان مل گئے. اس کے بعد اگلا لفظ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے جو مانگا، اس شہر کو امن والا شہر بنا. کیا ہے اس میں؟ پوری ہیومن سوسائٹی کی بیسک نیڈ ہے پیسفل انوائرمنٹ. انسانی معاشرے کی سب سے بنیادی ضرورت ہے پرامن ماحول، شانتی پورن واتاورن. یہ اگر ہے تو چین و سکون ہے، اور اگر یہ اگر نہیں تو چاہے بزنس کے اچھے سے اچھے مواقع ہوں، بلڈنگ پر بلڈنگ بنی جا رہی ہے، رہنے کے لیے اچھے انتظامات، کھانے کے لیے اچھی غذا ہے، کمانے کے لیے اچھے سورسز ہیں، لیکن وہاں پر نہ جان حفاظت میں ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، اس جگہ کو، اس معاشرے کو پرسکون اور چین اور سکون والا معاشرہ نہیں کہا جا سکتا. تو انسانی معاشرے کے لیے امن و سکون، امن، پیس اور شانتی کی کیا اہمیت ہے. 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چٹیل میدان میں ٹھہر کر اللہ سے مانگ کر اللہ سے بھی مانگا، اور رولنگ کرنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا ہیومن سوسائٹی کی بیسک نیڈ ہے پیسفل انوائرمنٹ. پہلا، وہاں پر ہر انسان کی جان، مال، عزت محفوظ ہونا چاہیے. یہ ہے آئیڈیل رولنگ سسٹم کا پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ. اگر یہ نہیں ہے تو تم جو چاہے کرو، اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہا نہیں جا سکتا، اس کو آئیڈیل رولنگ سسٹم نہیں کہا جا سکتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر بلدن آمنہ، امن والا شہر بنا. اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون مانگ رہا ہے دعا؟ یہ ہم میری طرح 4 کتاب پڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم کہلانے والا بندہ مانگ رہا ہے. تو یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. دنیا کے انسانوں سنو، یہ وہ میرا بندہ ہے جس کو میں کائنات کے رب نے اپنا خاص دوست بنایا ہے. یہ وہ ابراہیم ہے. یہ ابراہیم وہ ہے. لوگ کسی کو دوست بناتے ہوں گے، اور بنانے والے کیسے کیسے لوگ ہوں گے. یہ ابراہیم کی ذات وہ ہے جس کو آسمان اور زمین کے خالق اور مالک نے اپنا اسپیشل فرینڈ دوست بنایا ہے. اس کی زبان سے یہ دعا ہے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی اور شرک سے محفوظ فرما. توحید اتنی بڑی چیز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ یہ دعا اپنے اور اپنے اولاد کے لیے مانگتے ہیں؟ ہماری دعائیں بھی مادی دعائیں ہیں. ہم مانگتے بھی ہیں تو مادیت مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے، وہ بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. لیکن جو سب سے اہم چیز ابراہیم علیہ السلام نے مانگ کر اپنے آنے والے بعد کے انسانوں کو جو بتائی، وہ دعا کا جملے اور وہ دعا کے الفاظ ہماری دعاؤں کا حصہ ہی نہیں ہے. مادیت مانگ رہے ہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور دعا مانگی اگلی، اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی، مجھے توفیق دی کہ میں آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دوں، ہر طرح کی اسٹرگل کر کے آپ کو راضی کروں، فرسٹ پرائیورٹی پہ آپ کی ذات کو رکھوں. یہ آپ نے مجھے توفیق دی. اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک.
ہمیں اس عمل پر ثابت قدم رکھنا، استقامت علی الدین کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اس سے آگے بڑھ کر آپ کے اور میرے لیے کی کہ ہم میں ایک ایسی امت برپا فرما جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ تیری فرما برداری کرے، تجھے راضی کرنے کا اس کی زندگی کا مقصد اور ویژن اور مشن ہو۔ ہمیں بھی ایسا بنا۔ دین پر استقامت کی دعا یہ نبیوں کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ ہم نے دین کی اہمیت ہی نہیں سمجھی تو دین پر ثابت رہنے کی دعا اللہ سے مانگیں گے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم استقامت علی الدین کی دعا نہ اپنے لیے کر رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، تو ہماری اولادیں کالجز میں جا کر کے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، جاب پلیسز پہ جا کر کے دین سے کمپرومائز کر رہی ہے، مختلف جگہوں پر جا کر کے اپنے دین سے بغاوت کر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے دین پر استقامت کی دعا مانگی نہیں۔ ہمیں یاد پڑتا ہے ہم نے کب آخری مرتبہ دین پر استقامت کی دعا کی، اور یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، قدم قدم پر اللہ کا فرما بردار بندہ، قدم قدم پر اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی دینے والا بندہ، اور دعا کر رہا ہے اللہ میرے اس عمل پر مجھے ثابت قدم رکھنا موت تک۔ یہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ دعاؤں کا اگر حصہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر استقامت عطا کریں گے۔ ماحول کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے الفاظ میں کہ ہم ان کے لیے استقامت علی الدین کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا اسی میں آگے کی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ کیا الفاظ ہے اللہ! اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ کون مانگ رہا ہے یہ دعا؟ آج دیکھیے مسلم محلوں میں مسجدوں سے اذانیں ہونے کے بعد مسلم محلوں کا حال کیا ہے، اور یہاں ابراہیم کی دعا کا حال کیا ہے؟ ہم قربانی تو کر رہے ہیں سال میں ایک مرتبہ، روزانہ 5 وقت کی نماز کا کیا حال ہے ہمارا؟ جس ابراہیم کے طریقے پر قربانی کر رہے ہیں اس ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا لازمی حصہ ہے اللہ مجھے میری ذریت کو نماز کا پابند بنا۔ کس کو کہتے ہیں نماز کا پابند آدمی؟ باپ نماز پڑھنے والا ہو اور اولاد بے نمازی ہو، یہ باپ نمازی نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ شوہر نمازی ہے اور اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ شوہر نمازی نہیں اللہ کے نزدیک۔ اولاد نمازی ہے، والدین نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ اولاد اللہ کے نزدیک نمازی نہیں ہے۔ اللہ کے حضرت ابراہیم نے یہ بات یہاں پر بتائی، تمہارے ممبر اور فیملی ممبرز جس کے نمازی نہیں ہیں، اس گھر کا بڑا نمازی ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک بے نمازی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کو اس نے نماز کے لیے کبھی ابھارا ہی نہیں، کبھی بتایا ہی نہیں۔ انہی کے بیٹے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ جو پورا واقعہ ہوا قربانی کا، اس میں اسماعیل کا بھی کوئی کم کردار نہیں ہے۔ اذکر فی الکتاب اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے پکے نبی اور پیغمبر تھے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے والے تھے۔ اگر ہم نماز کا حکم دینے والے نہیں ہیں گھر میں، معاف کیجئے گا ہم اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنی نماز پڑھنے والے، بیٹے کو نہیں وہ اس کا معاملہ ہے، بیوی وہ اس کی مرضی میں آئے تو پڑھے گی۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کا شیوا نہیں۔ اور یاد کیجئے یہ درود شریف جو پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی، رحمت اور برکت کے
وسیلے سے ان کی مثال دے کر کے اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اے اللہ سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر جیسی سلامتی نازل کی تو نے ابراہیم اور ان کے گھر والوں پر. کیوں کیا تھا وہ گھر پہ؟ وہ ابراہیم کے گھر میں کیا تھا؟ وہ ابراہیم کے گھر میں یہ تھا، وعدہ وفائی تھی، نماز کا اہتمام تھا، اللہ کی توحید کا چرچا تھا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا اہتمام تھا، جھوٹ سے بچنا تھا، ہر حال میں ہر لمحے میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا سبق پڑھایا جاتا تھا اس گھر میں. اس گھر پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت کا وعدہ ہے. اور اگر وہ صفات اگر ہمارے اندر اگر ہوں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ان کے آل و اولاد میں ان پر رحمت اور برکت نازل فرمائی، ہمارے گھروں پر ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت سلامتی برکت نازل فرمائیں گے اگر ان کی طرح صفات ہمارے اندر اور ہمارے گھروں میں ہو تو. ورنہ لعنت کی کیا چیز ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں؟ پھٹکار کی کیا چیز ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں؟ گالی ہمارے گھروں میں، غیبت ہمارے گھروں میں، چغلی ہمارے گھروں میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہمارے گھروں میں، ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے کے لیے ایک دوسرے کو کھڑا کرنا ہمارے گھروں میں، بے نمازی کا ماحول ہمارے گھروں میں، قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہمارے گھر. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت اور اللہ کی سلامتی نہیں ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی اس میں ایک اور دعا کی. اولاد کی خواہش تمنا انسان کا ایک فطری تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد جلدی ہی دے دیتے ہیں، کسی کو دیر سے دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہی نہیں. وہ اس کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا ہے. دعا لیکن حضرت ابراہیم نے کی ربی حبلی من الصالحین. اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. مجھے صرف اولاد عطا فرما نہیں، صالح اولاد عطا فرما. کیا نکتہ ہے یہاں پر؟ اولاد کی صالحیت کے لیے دعا کا آغاز اور اس کی ابتدا اور اس کی شروعات اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے ہونا چاہیے. دنیا میں آنے کے بعد، اس کے غلط راستے پر جانے کے بعد، اس کو نشے کی لت لگنے کے بعد، اس کی اللہ کے نافرمان ہونے کے بعد اس کی صالحیت کی دعا کرنا زیادہ تر کام نہیں آتی. جب اولاد مانگتے اللہ سے، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے، جب دعا کرے اللہ سے اولاد کے لیے، اللہ سے اولاد نہ مانگے، صرف اللہ سے نیک صالح اولاد مانگے. اس کا نتیجہ اسماعیل کی شکل میں اللہ نے دلایا کہ اگر تم صالح اولاد مانگو گے تو وہ اللہ کا جب فرما بردار ہوگا تو تمہارا بھی خدمتگار ہوگا وہ ڈیفینیٹلی. لیکن تم نے مانگا صرف اپنی اولاد اس لیے مانگا اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، تمہارے کمائے ہوئے بزنس کو مینج کرنے کے لیے، تو وہ بزنس کو مینج کرے گا اور تمہیں گھر سے بے دخل کر دے گا. وہ بچی اپنا سب کچھ کریئر بنائے گی اور تم سے بے وفائی کر کر کسی اور جگہ چلی جائے گی، دین کو ٹھوکر مار کر اور تمہاری محبت کو ٹھوکر مار کے. وجہ یہ اس کی پیدائش سے پہلے تم نے اس کی نیکی اور اس کی صالحیت کے لیے دعا نہیں کی تھی. تم نے دعا صرف یہ کی تھی اللہ مجھے اولاد عطا فرما، خوبصورت اولاد عطا فرما، تندرست اولاد عطا فرما. جو تم نے مانگا سو ملا، لیکن صالحیت نہیں مانگی تھی تو تم اولاد کے باوجود خون کے آنسو بہا رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے کہ اولاد کے لیے دعا کیا ہونی چاہیے اور کب سے ہونی چاہیے، کب سے ہونی چاہیے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک خاصہ یہ کہ آدمی کو ایسے اعمال کرتے رہنا چاہیے، اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جائے قبر میں اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی خوشبو جو ہے دنیا، اس کے محلے، اس کے شہر، اس کے ملک اور اس کی جگہ سے پھیلتی رہے. تھا یہاں پر عبداللہ نام کا ایک بندہ
جو ہمیشہ حق کے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا یہاں پر زید نام کا ایک بندہ ہمیشہ مظلوم کے حق میں ظالم کے خلاف کھڑا ہوا کرتا تھا یہاں پر ایک بندہ جو لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی فکر اور کوشش میں رہتا تھا یہاں پر اللہ کا ایک بندہ جو اطراف کے لوگوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی فکر کرتا تھا. اس طرح کے نیک چرچے ہونے چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں ایک دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ بعد کے آنے والے لوگوں میں میرا نیک نام جاری فرما. کب ہوگا یہ؟ جب ہم اپنے نیک عمل میں مخلص ہوں گے اور دوسری طرف انسانوں کے لیے نفع بخش انسان ہوں گے, فائدہ پہنچانے والے انسان ہوں گے, تو پھر ہم دنیا میں کل سر جائیں گے. ہم مرنے کے باوجود لوگوں کے درمیان میں اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے زندہ رہیں گے. بارے دنیا میں جیو جیسے شاد ہو کے غم زدہ ہو, یہاں کچھ ایسا کر کے چلو کہ دنیا پہ یاد رہو. مرنے کو تو بہت لوگ مرتے ہیں دنیا میں, لیکن خوش نامی کے ساتھ, نیک نامی کے ساتھ جن کا چرچا ہو. اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نیک نام, آج ہم ان کے نام, ان کی دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں. یہ اللہ نے اپنی کتاب میں, ابدی کتاب میں ان کا ذکر خیر رکھا. وجہ یہ کہ وہ ایک طرف اللہ کے مخلص بندے تھے, دوسری طرف انسانوں کی ہمدردی اپنے دل میں لے کر جینے والے بندے تھے. آخری دعا کا حصہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. دیکھیے دنیا میں آدمی جب تک زندہ رہے اور جس پوزیشن میں زندہ رہے, چاہے وہ نبی بن کر زندہ رہے, چاہے وہ نمرود کی شکل میں زندہ رہے, چاہے وہ نیک بن کے رہے, چاہے اپنی منمانی کرتا ہوا جیے, جو کچھ بھی ہو, بہرحال اس کو دنیا سے ایک دن جانا ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد اصل رسوائی, اصل ذلت وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے میدان محشر میں جس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ اتنا بڑا سیریس معاملہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں, اللہ لا تخزنی یوم یبعثون, لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ اپنے اس خلیل کو آخرت میں رسوا نہ فرما. امت کے سامنے اپنے اس خلیل کو رسوا نہ فرمانا. میرے گناہوں پر, غلطیوں پر مغفرت کا قلم پھیر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اور اے اللہ مجھے قبر میں, میدان محشر میں اور جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا. کلیجہ ہل رہا ہے آپ کا؟ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ کا خلیل, اللہ کا پیغمبر, اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے, اللہ مجھے قبر میں, حشر میں, جنت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرمانا. یہ کون بندہ ہے؟ ابراہیم کون بندہ؟ ارے جس کی صداقت کی قسمیں کھائی جا سکتی, جس کی توحید کی قسم کھائی جا سکتی, جس کی قربانی کی قسم کھائی جا سکتی, ایسا نیک بندہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطاف کے بعد کہا ارے تم طواف کرو گے, تم قربانی کرو گے, تم صفا مروہ کی سعی کرو گے, تم وقوف عرفہ کرو گے, سب کچھ کرنا. ایک بات اللہ نے استحباب کی شکل میں حکم دیا, جب طواف کرو تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنے والے ہمارے مخلص ابراہیم کی یاد میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جہاں میرا ابراہیم کھڑا ہو کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا, نماز پڑھنا اس جگہ پر ٹھہر کر جہاں ٹھہر کر میرے ابراہیم نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. کیونکہ وہ توحید کی وہ علامت تھا, وہ اخلاص کی وہ علامت تھا, وہ قربانی کی وہ علامت تھا کہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہے وہ عمل کہ اس کے جگہ پر ٹھہر کر نماز پڑھو میرے لیے, لیکن وہاں جہاں میرا ابراہیم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ فرما, مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرما, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل. یہ ہماری دعاؤں کا ہر حصہ ہو تو ہم بھی اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سلامتی والے, رحمت والے,
اور اللہ کے رحم و کرم والے ہم بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ کرے ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما لے، اور یہ جو دعائیں جتنی ہیں سورہ ابراہیم میں ہیں، سورہ صافات میں ہیں، سورہ ممتحنہ میں ہیں، وہ دعائیں ہم بھی یاد کریں، ہم بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے قبول کی، اس کے 100ویں حصے کے درجے میں بھی اگر ہمارے لیے بھی اگر قبول ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت تمام گویا کہ بھلائی اور کامیابی کے ساتھ گزرے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانے اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔